السلام علیکم۔ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ معزز سامعین حضرات، آئیے والدین کی خدمت اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا کون سی کرنی چاہیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین کی خدمت کرنے کا اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ والدین کی مغفرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ والدین کے لیے خصوصی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ بنی اسرائیل کی 24 نمبر آیت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے، اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین حضرات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے۔ معزز سامعین حضرات، ماں باپ کمزور، بیمار اور برے تب ہوتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد ہی ان کو پریشان رکھتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو تاکہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، کیونکہ جو آپ کرو گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، ماں باپ دونوں اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا تب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، ہوا اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس دروازے کی حفاظت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔
اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ بنی اسرائیل کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ معزز سامعین حضرات، والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والدین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت اہمیت بیان کی ہے۔ یہ ان دونوں آیاتوں سے ان کا واضح ثبوت ہے۔ معزز سامعین حضرات، والدین کی خدمت کیا کریں، والدین کی نافرمانی سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور ایک بار شیئر کر دیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔